آج تک ریڈیو سنتا ہے سارا جہاں۔ اسلام آباد میں ہندو مندر کے نرماण کے لیے سرکار کی طرف سے آرتھک مدد دینے پر کٹروادی اسلامی وچارک ذاکر نائک نے ایک بے حد ووادت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی مسلم زمین پر بن رہے مندر کے لیے سرکار یا مسلمانوں کا مدد دینا حرام ہے۔ حال کے دنوں میں دنیا بھر میں دھرم استھلوں کو لے کر راجنیتی بڑھی ہے۔ ترکی میں میوزیم کو پھر سے مسجد بنا دیا گیا ہے اور وہیں پاکستان میں حال کے سالوں میں کئی ہندو مندروں کو پھر سے کھولا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے عمران خان کی پالیٹکس کیا ہے؟ ذاکر نائک جیسے کٹروادی وچاروں کا اسلام پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اور آج کے دور میں دھرم استھلوں کی پالیٹکس کیا ہے؟ یہی سب سمجھنے کے لیے آج میرے یعنی کہ پونم کوشل کے ساتھ ہیں امریکہ کی ڈیلویئر یونیورسٹی میں پروفیسر اور انترراشٹریہ معاملوں کے جانکار پروفیسر مقتدر خان۔ مقتدر جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج تک ریڈیو میں۔ سب سے پہلے تو میں ذاکر نائک کے اس بیان پر ہی ٹپنی چاہوں گی کہ جہاں کسی اور دھرم کے استھلوں میں مسلمانوں کو پیسہ لگانا حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بیان دیا ہے، خاص طور سے اسلام آباد میں جو ہندو دھرم کی مندر بننے والی ہے اس کے تعلق سے، انہوں نے ایک اپنے جواب کے تھرو اسلام کی ایک ایسی چھوی کھینچی ہے کہ شاید کوئی بھی اگر اس کو سن لے تو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ مطلب ان کے جواب کو سن کر اسلاموفوبیا اور بھی بڑھ جائے گا دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک میں سرکار تو چھوڑیں بلکہ عام آدمی بھی اپنے پیسے کسی دوسرے مذہب کے مندر یا چرچ کو بنانے کے لیے دے نہیں سکتا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو یا کوئی کرسچن اپنی خود کے پیسوں میں سے، اپنی جائیداد میں سے چند پیسے اگر اپنے مذہب کی ٹیمپل یا چرچ کو بنانے کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے تو اسلامی حکومت اس کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی صدر ایک اسلامی ملک میں کسی بھی دوسرے مذہب کی ریلیجیس جگہ کو رینوویٹ کرتے ہیں یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو پبلک کو اجازت ہے کہ وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ تو ایک قسم سے انہوں نے 3 چیزیں ایڈوانس کی ہے اپنے بیان میں۔ ایک کہ جو غیر مسلمان ہیں وہ مسلمان ملکوں میں اپنا دھرم پریکٹس نہیں کر سکتے، اپنے دھرم کے انسٹیٹیوشنز، مندریں، چرچیں بالکل بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر اسلام سے پہلے وہاں پہ موجود ہو تو ان کی خوش قسمتی ہے، وہ اسے استعمال کریں، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، بارش میں کچھ ہو جائے ان کو، تو اس کو وہ رینوویٹ بھی نہیں کر سکتے، ایکسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ بات اتنی سی ہے کہ اسلامی حکومت میں دوسرے ملکوں کو ریلیجیس فریڈم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دوسرے مذہب سے ہیں وہ اپنے پیسے خود اپنے مذہب کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ تو ایک قسم سے یہ ٹوٹلی ریلیجیس فریڈم کے خلاف بیان دیا۔ اور تیسری جو ان کی بات ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، مجھے لگتا ہے وہ انسائٹ ٹو وائلنس، انسائٹ ٹو رائٹنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اجازت دے بھی دیتی ہے اور بنا بھی دیتی ہے تو اسے توڑ دیا جائے۔ یہ بیان سن کر پاکستان میں جو وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہے، ٹیررسٹ گروپس ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ٹیررسٹ گروپس ہے، ان کو سگنل یہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت اسلام آباد میں اگر مندر بنا بھی دیتی تو یہ شریعت کے خلاف ہے اور اسے توڑ دینا چاہیے۔ تو ایک ہی بیان میں جو مشکل سے 6 منٹ کا ہے، انہوں نے نہ صرف اسلام کی ایک بہت ہی اگلی امیج قائم کیا ہے اور دوسرا ایک قسم سے پبلک کو وائلنس کی طرف، رائٹنگ کی طرف انکریج کیا ہے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ذاکر نائک اور میں ایک ہی ریلیجیس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقتدر جی، لیکن ذاکر نائک تو اپنے ترک میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی سمجھنا چاہوں گی کہ اسلام میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟
قرآن میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے بیانات ہیں۔ اپنے بیان میں ذاکر نائک نے جو آیت کو کوٹ کیا ہے اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن میں جو دوسرے آیتیں ہیں جو مذہبی فریڈم دیتے ہیں، جیسا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ آیت کا اس میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے سورۃ الحج، اس میں ایک آیت ہے جو صاف صاف کہتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو وہ 40ویں آیت ہے 22ویں سورے میں، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مونسٹریز ہیں، چرچز ہیں، سینیگوگز ہیں، دوسرے مذہبوں کی عبادت گاہیں ہیں، انہیں محفوظ رکھیں، انہیں توڑے نہیں، انہیں ڈسٹروائے نہ کریں۔ اور ایسے اور بھی مسائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم محمد جو پروفٹ ہے اسلام کے، ان کے پاس سینٹ کیتھرینز نام کی ایک مونسٹری ہے جو ایجپٹ میں سائنائی میں ہوتی ہے۔ وہاں سے لوگ آئے تھے اور حضور سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ پلیز ہماری جو عبادت گاہ ہیں اسے محفوظ رکھو۔ تو حضور نے ان کو ایک کووننٹ لکھ کے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کی چرچز بلکہ ان کی خواتین اور ان کے جو لیڈرز ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہیں سوسائٹی، ان سب کی حفاظت مسلمان کریں گے تا قیامت۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرومس ہے کہ جو غیر مسلمان ہیں ان کو مسلم دنیا میں ان کی عبادت گاہیں، ان کی دولت، ان کی عورتیں اور ان کی جو پریسٹیج بھی ہے سوسائٹی میں، ان کی جو عہدے ہیں، یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ساری بیانات ہے اسلام میں۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ذاکر نائک نے ایک بہت ہی ہیٹفل سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں جا بیسے ہیں، ملیشیا میں، جہاں صرف 60-65% لوگ مسلمان ہیں۔ وہاں پہ ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے، کنفیوشیس مذہب اور بدھزم فالو کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ وہاں پہ جا کر بھی وہ اس طرح کے بیانات دے کر مجھے لگتا ہے کہ کمیونل رائٹس، کمیونل ہیٹریڈ کو وہ آگ لگائیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ جی بالکل مقتدر جی، ایک اہم سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو ترک ذاکر نائک دے رہے ہیں، یدی ایسے ہی ترک دوسرے دھرموں کے لوگ بھی دینے لگے تو اسلامی دھرم استھل بنانے میں بھی دنیا بھر میں پھر دقتیں آئیں گی۔ دنیا میں ایک بڑی عجیب سی نوعیت پیدا ہو گئی ہے اسلام کو لے کر۔ بعض ملکوں میں یعنی تقریباً 50-55 ملکوں میں جو OIC کے ممبرز ہیں وہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، اور باقی کی ساری دنیا میں 100-150 ملکوں میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں۔ جہاں پہ مسلمان مائنورٹیز میں ہیں وہ وہاں پہ اپنے پولیٹیکل ایکٹیویزم، اپنے سوشل ایکٹیویزم، اپنے انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز کے تھرو یہ مانگتے ہیں کہ ان ملکوں میں جو لاء ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق ان کو ریلیجس فریڈم بھی چاہیے اور ایکول ٹریٹمنٹ انڈر دا لاء۔ جیسا امریکہ کے مسلمان برطانیہ میں، یورپ میں اور خاص طور سے انڈیا میں، آپ دیکھیں جو انڈیا میں CAA کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وغیرہ، وہاں پہ مسلمان یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ملک کا دستور ہو، جو کانسٹیٹیوشن ہو، اس کے انڈر مسلمان بھی ویسے ہی ٹریٹ کیے جائے جو اس ملک کی اکثریت یا میجورٹی ہے ان کے مطابق۔ تو امریکہ میں ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک سیکولر ملک ہو، نہ کرسچینٹی کو فیور کرے، نہ جوڈیزم کو فیور کرے، اور پھر مسلمانوں کو بھی وہی رائٹس دے جو کرسچنز کو دے۔ اگر کرسچنز یہاں پہ چرچ بنا سکتے ہیں تو مسلمان بھی یہاں پہ مسجد بنائیں، اور ہم نے یہاں پہ تقریباً 3000 مسجدیں بنا لی۔ امریکہ میں 1500 سے زیادہ اسلامک سکولز ہیں، یہاں پہ اسلامک تربیت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں ذاکر نائک جیسے مسلمان شریعت یہاں پہ نازل نہیں ہوئی۔ اگر امیجن کریں کہ ذاکر نائک جیسے ویلیوز والے شخص یہاں پہ ہوتے اور کہتے کہ یہ کرسچن ملک ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں جائیں گے، اگر مسلمان پیسے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں تو اس پیسے سے مسجدیں نہیں بنا سکتے ہیں، اگر مسلمانوں نے غلطی سے بھی مسجد بنا لی تو اسے توڑنے کی اجازت ہے۔ کین یو امیجن؟ اس طرح کی باتیں تو KKK وائٹ سپریمیسس بھی نہیں کرتے۔ مطلب جن ویلیوز کا
ڈیمونسٹریشن ذاکر نائک نے کیا ہے وہ تو آپ دنیا کے جتنے بھی شدت پسند گروپس ہیں، اگر آر ایس ایس کو لے لیں، شیو سینا کو لے لیں، بدرنگ دل کو لے لیں، کے کو لے لیں، وائٹ سپریمیسسٹ کو لے لیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈز نہیں کیے جس طرح کی ڈیمانڈ ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شریعت کے مطابق دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اسلامک ملک میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے جو دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے، وہ لوگ جو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک یہ بہت ہی سیریس ثبوت مل گیا ہے کہ ذاکر نائک جیسے امپورٹنٹ مسلم وائس جن کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام میجورٹی میں آئے گا تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو کوئی حقوق نہیں ہوگا ریلیجس فریڈم کا۔ تو سوچیں آپ کہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں انہیں کیوں یہ رائٹ دیا جائے؟ یہ کیسا مذہب ہے جو جب مائنورٹی میں ہوتا ہے تو ایکول رائٹس مانگتا ہے اور جب میجورٹی میں آتا ہے تو دوسروں کے رائٹس ختم کر دیتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی قرآن پڑھتے ہیں یہ اور کہاں سے یہ ویلیوز آتے ہیں۔ مقتدر جی، اگر پاکستان کی بات کریں تو سرکار نے اس کرشن مندر کے لیے 10 کروڑ روپے دیے ہیں اور عدالت نے بھی منظوری دے دی ہے، لیکن ویرودھ کٹروادی سوچ والے کچھ مسلمان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسی دھرم نرپیکش دیش میں ایسی کٹروادی سوچ کی کتنی جگہ ہے؟ عمران خان جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں پاکستان کے، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل ریپوٹیشن بہت خراب ہے۔ وہ انڈیا سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں جیو پولیٹیکلی، انڈیا کے ساتھ سامنا کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کا بیلنس کرنا چاہتے ہیں پاور میں، لیکن ان کو سب سے جلدی احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا کا جو سافٹ پاور ہے، یعنی انڈیا کی جو عزت ہے، ریسپیکٹ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹیز میں، اس کا مقابلہ پاکستان نہیں کر سکتا۔ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے، پلورلسٹ ملک ہے، سیکولر ہے، ریلیجیس ٹالرنس بھی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کا تعلق لوگوں کے امیج میں مذہبی شدت پسندی سے ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے کئی قدم اٹھائے ہیں، جو انہوں نے کنسیشنز کیے ہیں سکھ گردواروں کے لیے وغیرہ۔ انہوں نے بیسکلی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی ٹالرنٹ اور ریلیجیسلی ٹالرنٹ ملک ہے، اور اسی کیمپین کے تھرو انہوں نے یہ قدم آگے بڑھایا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک 10 کروڑ گرانٹ کے تھرو ایک مندر بنائی جائے۔ جی مقتدر جی، حال کے سالوں میں اسلام کی ایک نکاراتمک چھوی بنی ہے، ایسے میں اسلام آباد میں ہندو کرشن مندر کا بننا کہیں نہ کہیں پاکستان کی چھوی کو یا پھر اسلام کی چھوی کو سکاراتمک ہی کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ یہ بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے لیے، ان کی امیج کے لیے اٹ وڈ بی ویری گڈ۔ حالانکہ وہاں پہ بہت ایک چھوٹی سی غریب کمیونٹی ہے ہندوؤں کی، تقریباً 3000 سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے نہ پولیٹیکل کلاؤٹ ہے کہ وہ چیزیں ڈیمانڈ کر سکیں، لیکن یہ پاکستان کی امیج کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی کہ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن پیدا کر دیا۔ لیکن یہ جو انیشلی تو علماء تو پریشان ہو گئے تھے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اپنی ریلیجیس جو اسکالرز وغیرہ ہیں ان کو پرسویٹ کر دیا کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی جو ریٹوریکلی عمران خان گورنمنٹ آف مدینہ کا استعمال کرتے ہیں اپنی باتوں میں، اگر وہ انٹرپریٹیشن اسلام کا لے لیں آپ، یہ خلافت والا نہ لیں بلکہ مدینہ والا اگر اگزامپل لیں، تو وہ بہت ہی کمپیشنیٹ، بہت ہی ٹالرنٹ ماڈل ہے اسلام کا۔ جب محمد مصطفیٰ مدینہ آئے تھے تو انہوں نے جو اسلامی حکومت قائم کی تھی وہ یہودیوں کے ساتھ، پیگنز کے ساتھ پارٹنرشپ میں تھی۔ تو جو پہلا اسلامی حکومت قائم ہوا تھا دنیا میں مدینہ میں 622 کے قریب، تو اس میں یہودی، کرسچنز جو چھوٹے سے طبقے کے تھے، اور پیگنز، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ایکول رائٹس اور ایکول ڈیوٹیز کے بیسس پر، مدینہ کے کانسٹیٹیوشن کے بیسس پر مدینہ کا اسٹیٹ بنائے تھے۔ اور پاکستان کے جو صدر ہیں وہ ریٹوریکلی اس ماڈل کو انووک کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ یہ ٹیمپل بن جاتی ہے اسلام آباد میں تو ان کے ریٹوریکل کلیمز کے لیے ثبوت بھی مل جائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جنہوں نے کورٹ میں موو کر کے اس مندر کو بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہیں جو میرے خیال سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹیمپل بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے مسلم ملک ہے، اسلام آباد جس کا شہر کا ہی نام اسلام آباد ہے، وہاں پہ آپ کرشن مندر کو کیسا آباد کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ذاکر نائک کا بیان ہے وہ اس طرح کے شدت پسند جو گروہ ہے، جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس پولیٹیشینز کہیے، ان کو لیڈرز اسکالرز تو کہہ ہی نہیں سکتے، ان سب کی ہمت افزائی ہوگی کہ ایک گلوبل سٹیچر والے عالم نے ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، اس کے بارے میں وہ اس کو کائنڈ آف ریٹیفائی کیا ہے. مقتدر جی، پاکستان کے پردھان منتری عمران خان اور پاکستانی سرکار کہیں نہ کہیں اپنی چھوی کا میک اوور کرنے کی، اپنی امیج سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی کے تحت شاید وہ اس مندر کے لیے اتنے ادار بھی ہوئے ہیں. تو اس سے کیا پاکستان کو اپنی سافٹ پاور بڑھانے کا بھی فائدہ ہوگا؟ ایک قسم سے یہ کرشن مندر جو بن رہا ہے اسلام آباد میں، وہ اسلام کو سیو کرے گا. اگر اسلام آباد میں کرشن مندر بن جاتا ہے تو اٹ ول سیو اسلام فرام ایکسٹریمزم، فرام انٹالرنس. اگر کرشن مندر نہیں بنتا ہے اسلام میں تو یہ شدت پسندیوں کی جیت ہوگی، اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہے، اسلام کی جو ٹالرنس ہے، جو لمبی ہسٹری ہے، اس میں اس کی ہار ہو جائے گی. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے بیسس پہ مذہب کو پھیلایا ہے. دیکھیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں 1100-1200 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہ ہمیشہ مائنورٹی میں تھے. اگر 1000 سال میں وہ اگر زبردستی ہندوؤں کو کنورٹ نہیں کیا تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام میں مذہبی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو کہتی ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. کہتے ہیں کہ خوبصورت کام کرو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ذاکر نائک نے اپنے اس بیان کے مطابق انہوں نے بہت ہی بدصورت حرکت کی ہے اور بہت بدصورتی کو ایڈوکیٹ کیا ہے. جی مقتدر جی، آپ سے بات ہو رہی ہے تو ترکی کی حیا صوفیہ مسجد کا ذکر کرنا چاہوں گی. راشٹرپتی اردوان نے اس عمارت کو میوزیم سے بدل کر پھر مسجد کر دیا ہے. کبھی یہ چرچ ہوا کرتی تھی، یہ اردوان کا چناوی وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا ہے، لیکن اس کے دنیا کے لیے کیا معنی ہیں وہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. ترکی میں جو حیا صوفیہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، بہت ہی ہسٹورک عمارت ہے اور دنیا میں کافی مشہور ہے. یہ تقریباً 1400 سال پہلے شاید بنائی گئی. پہلے 700-800 سال یہ چرچ تھی، پھر اس کے بعد 500-600 سال 1453 سے تقریباً 1920s 1930s تک یہ ایک مسجد تھی، اور پھر اس کے بعد سے میوزیم بن گئی. جب عثمانی خلافت ختم ہوئی اور سیکولرزم کا جوش شروع ہوا ترکی میں، تو ان کے جو صدر تھے مصطفیٰ کمال پاشا، جو بیسیکلی اسلام کو پولیٹیکل ارینا سے نکالنا چاہ رہے تھے، ترکیوں کی جو آئیڈینٹی تھی اس کو وہ اسلامک آئیڈینٹی سے نکال کر یورپین آئیڈینٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ٹرکی ایک ماڈرن یورپین ریپبلک بن جائے، تو اس کے تھرو وہ سیکولرزم کو انٹروڈیوس کیا ملک میں بہت سختی کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ. کئی عجیب پالیسیز تھے، مردوں کو ہیٹ پہننا ضروری کر دیا، عورتوں کو حجاب پہننا منع کر دیا. تو ایک قسم سے جو ٹرکش سیکولرزم تھا وہ ریلیجیس اپریشن کے ساتھ آیا، اور اس کی یہ سارے ایکٹیویٹیز میں ایک سمبل یہ بھی تھا کہ انہوں نے حیا صوفیہ جو تقریباً 500-600 سال سے مسجد تھی، جس کے ایکسٹینشنز بھی ہوئے جو آٹومن ٹرکس نے بنائے تھے، میناریٹس وغیرہ، تو اس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا. تو پچھلے 100 سال سے جو ٹرکی کے سیکولر اور ریلیجیس کمیونٹی ڈویژنز کے بیچ میں جو ٹینشن ہے، تو حیا صوفیہ کو لے کر ہے، وہ ایک سیکولر سمبل بن گیا تھا. تو جو صدر اردوغان ہیں وہ ٹرکی کی سینٹینری جو آ رہی ہے 2023 میں، وہ 100 سال ہونے سے پہلے وہ ٹرکی کو واپس
اسلامک فولڈ میں لانا چاہتے ہیں. وہ جو کمالزم اور مصطفیٰ کمال پاشا کا جو سیکولرزم تھا اس کو ختم کر کے ایک نئی قسم کی ٹرکش اسلامزم کو وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ اسے نیو آٹومنزم کہتے ہیں کہ ٹرکی کو پھر سے ایک پاورفل اسلامک ملک بنا دیا جائے، اور اس کا یہ ایک جیسچر ہے. دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ان کے خود پولیٹیکل ٹرکی کی اکانومی کمزور ہوتے جا رہی ہے، ان کی پالیٹکس بھی تھوڑی بہت کمزور ہوتے جا رہی ہے. ان کی پارٹی نے الیکشنز میں ریسنٹلی اتنی اچھا پرفارمنس نہیں دی، جس کی وجہ سے بھی وہ گورننس کے بیسس پہ تو الیکشن نہیں جیت رہے ہیں، لیکن اب سمبلزم کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اسلامائزیشن کی طرف وہ مڑ رہے ہیں، جس طرح سے ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامائزیشن کی طرف موو کیا تھا، جس طرح سے نریندر مودی یہاں پر انڈیا میں ہندوائزیشن کر رہے ہیں. گورننس میں فیل ہو رہے ہیں لیکن سمبولک وکٹریز جیت رہے ہیں. مسجد کو مندر بنا دی انہوں نے، راج جنم بھومی کی کورٹس نے بیان دیے ہیں کہ ثبوت تو نہیں ہے لیکن مذہب ضرور ہیں. مطلب یہ ڈیسیشن جو رام جنم بھومی کا دیا انہوں نے، اٹ واز ناٹ بیسڈ آن فیکٹس، بیسڈ آن فیتھ. تو ترکی میں بھی اسی طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے. اور مجھے لگتا کہ ایک اور بات یہ ہے جس میں میڈیا میں اتنی اٹینشن نہیں دے رہے ہیں کہ یہ جو فالوورز ہیں اس مذہب کے وہ گریک آرتھوڈاکس ہے، اور ایتھنس میں بہت سالوں سے کوشش کی جا رہی کہ ایک مسجد بنائی جائے. گریس میں کئی مسلمان ہیں لیکن ایتھنس ایک واحد بڑا شہر ہے یورپ میں جس میں کوئی مسجد نہیں ہے. وہاں پہ جو مسجدیں ہیں اسے بند کر دیے ہیں، اور جو مسجدیں گر رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں اسے ریپیئر بھی نہیں کرنے دے رہے، اور نئے مسجدیں کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو وہ ٹینشن ٹرکی اور گریس کے بیچ میں بھی کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کو لے کر بھی ایک وجہ تھی جو اسلامک تھنکنگ ٹرکس یہ چاہتے ہیں کہ ہایا صوفیہ. تو یہ ایک میرے خیال سے ترکی کے لیے ایک سمبولک وکٹری ہے. مسلم دنیا میں کئی جگہ وہاں پہ خاص طور سے عرب ملکوں میں اور پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملکوں میں اردوغان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، لیکن ویسٹ میں اس کی کافی تنقید ہو رہی ہے. یہاں پہ مسلمان اسکالرز، مسلمان ایکٹیوسٹ بھی بہت کنڈیم کر رہے ہیں یہ بالکل ہی غیر اسلامی حرکت ہے. اور تو اگر آپ دیکھیں ذاکر نائک کا بیان لے لیں، اردوغان کی یہ ایکٹیویٹی لے لیں، تو مسلم دنیا بیسکلی ایک قسم سے سول سٹرگل چل رہا ہے. سول وار تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہتھیار نہیں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ایک قسم سے سول سٹرگل چل رہا ہے مسلم دنیا میں کہ اسلام کو کیسا انٹرپریٹ کیا جائے. کیا اسلام کی ایک ایسی صورت پیش کیا جائے جہاں پہ اسلام دوسرے مذہبوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ریلیجیس ٹالرنس کرتا ہے. جو لوگ مائنورٹی مذہبوں سے تعلق ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی عبادت گاہوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے پیسوں کو محفوظ سمجھتے ہیں مسلم ملکوں میں، یا مسلم دنیا وہ رخ پلٹتی ہے جہاں پر کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. جی بہت بہت شکریہ مقتدر جی آج تک ریڈیو سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے امریکہ کی ڈیلویئر یونیورسٹی میں پروفیسر مقتدر خان. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں radio@aajtak.com پر ضرور بھیجیں. فی الحال مجھے یعنی کہ پونم کوشل کو اور ساؤنڈ پر میرے ساتھی سچن دویدی کو دیجیے اجازت. نمسکار.